اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والعرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أذهب الله عنهم الرساح للبين وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. کئی بار ناظم صاحب بھی اور ہمارے بڑے بھائی ذیشان بھائی نے بھی کہا ہے، میں آخری بار میں بھی کہہ رہا ہوں، مومنین سے گزارش ہے کہ جگہ بہت ہے، اگر دور ہیں تو اس فاصلے کو تھوڑا سا اور کم کر دیں تو میں شاید 2-3 باتیں کر کے، اور چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں بہت ہی کم مرحلے میں اپنی گفتگو انشاءاللہ سمیٹوں گا. لہٰذا گزارش ہے مومنین سے. کچھ لوگ ڈرتے ہیں آگے آنے سے، سوچتے ہی ہیں کہ شاید آگے آئیں گے تو پھنس جائیں گے، مگر یہاں کا پھنسنا بہت اچھا ہے وہاں کے پھنسنے سے. تو چاہ رہا ہوں اس لیے کہ یہاں جتنا اپنے کو پھنسائیے گا وہاں اتنا بہتر ہے. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. ایک بار صلوات پڑھتے مومنین. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ دور بیٹھے اچھا نہیں، آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے. ایک اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے اس پرآشوب ماحول میں پروردگار ہماری ماں بہنوں کو اور بزرگوں کو بالخصوص نوجوانوں کو سلامت رکھے. بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اور یہ 72 تابوت کا پروگرام، لہٰذا جو جہاں بیٹھ جائے. بس اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اور یہ جمع غفیر، یہ مومنین کا مجمع، یہ ہماری ماں بہنیں جو آج صبح سے لے کر شام ہو گئی اور اب تک حسین مظلوم کو پرسہ دے رہی ہیں، یہ آپ سمجھ لیں یہ پیغمبر کی اس حدیث کی عکاسی ہے جسے نبی کریم نے کربلا ہوئی بھی نہیں پھر بھی پیغمبر کہہ کے گئے ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے قتل کی وجہ سے ایک حرارت مومنوں کے دلوں میں آئے گی جو حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ مومنین دور دراز سے آئیں. 2-3 باتیں جو تحفتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور شاید کچھ پیغام اسی صورت میں اور آپ کے حوالے گفتگو، اور انشاءاللہ یہ تقریر اپنے منزل اختتام تک پہنچ رہی ہے. دیکھ لیں آپ صبح سے لے کر شام ہو گئی لیکن آپ وہیں بیٹھے ہیں، وہیں جمع ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ چاہے تھوڑی دیر ادھر جا کے پھر یہاں آ گئے، لیکن یہ کون سی ایسی چیز ہے، یہ کون سی ایسی مقناطیسیت ہے، یہ کون سے ویسا چنبک ہے جو آپ کو ابھی تک جوڑے رکھا ہے؟ کوئی آپ سے کہہ دے ابھی تو 2 مہینے ہو گئے، اب کیا ضرورت ہے حسین مظلوم کا غم کا، تو اس سے بتائیے گا کہ رسول نے کہا ہے کہ یہ حرارت تمہیں اپنی جگہ بیٹھنے نہیں دے گی.
نہیں توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ حرارت اپنی جگہ رہنے نہیں دے گی. نہیں میں بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کر دوں اور تقریر منزل اختتام تک پہنچے. مومنین کا مجمع ہے, علماء تشریف فرما ہے, آپ اس بات کو محسوس کریے. یہ حرارت ہے جو آپ کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی. یہ حرارت ہے جو عورتوں کو اپنے بچوں کو لے کر یہاں پر آنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ نہیں آپ اس کا اثر محسوس نہیں کر سکتے, اس کا اثر دشمن محسوس کر رہا ہے, اسی لیے تو حرارت پہ فتویٰ دے رہا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. محسوس کریے, یہ پیغمبر کا وہ قول ہے, نبی کی وہ حدیث ہے جس میں پیغمبر نے کہا کہ امام حسین کے قتل کی وجہ سے ایک حرارت مومنوں کے دلوں میں اٹھے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی, جو کبھی بھی یہ حرارت سرد نہیں ہوگی. نہیں, غور کریں. اور دشمن کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس حرارت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس حرارت کی ذمہ داری خدا کے ہاتھ میں ہے. نہیں, ان مفتیوں کو اور خاص کر عزاداری سید الشہداء پہ فتویٰ دینے والوں کو کہیے کہ اپنے عقل کے ناخن بڑھائیں, اس لیے کہ حرارت کو ختم کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے, اس لیے کہ جب اس کی بقا خدا کے اختیار میں ہے تو یہ مانو کہ جب تک خدا ہے تب تک حسین کی عزا ہے. آپ دیکھ لیں بحمداللہ, یہ محسوس کریں آپ کہ جب تک حسین کی عزا ہے, اس لیے کہ جب تک خدا ہے تب تک حسین کی عزا ہے. اس لیے کہ حرارت, پیغمبر نے یہ فقرہ کہا, نہیں تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے سن لیجئے, کہ لا تبردوا ابدا. اس لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرارت کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہو اسے ٹھنڈا کر لو, جب چاہو اسے گرم کر لو. نہیں, یہ حرارت خدا کے ہاتھ میں ہے, اور خدا جب چاہے گا. نہیں, غور کریے, اور خدا کے پاس ہے. اب نہیں, غور کریے, اب گھر سے آپ نہیں نکلیں گے بلکہ خدا نکال رہا ہے. جب خدا کسی کو نکالے تو کس میں دم ہے کہ اسے روک لے. محسوس کر رہا, یہ حرارت حسینی ہے جو آج مومنوں کے دلوں میں ہے. نہیں, اب ایک بات اور جو شاید پیغام ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں کرتا, گھر میں بیٹھے ہیں, مجلس ہو رہی ہے. نہیں, ایک بات کہوں اور اپنے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ بن رہا ہے لیکن اسے ختم ہونا ہے اور ہو جائے گا. ابھی دیکھیے وہ اتراکھنڈ کے نوحہ خان صاحب تھے, کتنی بار شان بھائی نے, کتنی بار لوگوں نے کہا یہ, لیکن آخر تک میں لوگ آ کے جڑ گئے. محسوس کریں, دیکھیے زیارت کرنے آنے کا مقصد یہ تھوڑی نہیں ہے کہ اب ہم ماتم نہیں کریں گے. کربلا بھی تو جاتے ہو, ہاں نہیں, غور کر لیجئے, کربلا بھی تو جاتے ہو, کیا کرتے ہو, خاموش رہتے ہو؟ نہیں, حسین کے زری کے پاس اپنا سینہ پیٹتے ہو. نہیں, اب میں فقرہ کہہ رہا ہوں. اسی لیے آیت اللہ بہجت نے کہا جب مجلسوں اور جلوسوں میں جاؤ تو یہ نہ کہو کہ مجلس میں جا رہے ہیں, جلوس میں جا رہے ہیں, بلکہ کہو کہ کربلا جا رہے ہیں, بلکہ کہو کہ کربلا ہے. جزاک اللہ. مل کر آپ دیکھیں, یہ کربلا نہیں ہے, یہ کربلا ہے. یہ مجلس سید الشہداء, یہ مجلس کربلا کی یاد ہیں, یہ کربلا کی یاد کو تازہ کر رہی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے چاہے نکل گئے, نہیں, اس پہ اختیار خدا کا ہے. ارے غور تو کریے, کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا کہ مجلسیں جب مسلسل ہوں, جلوس جب مسلسل ہوں تو جانے کا دل نہیں کر رہا, مگر آدمی ڈرتا ہے کہ انجمن کا سیکریٹری کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا, شان بھائی کیا کہیں گے, خطیب کیا کہے گا, یہ کون کہے گا, اماں کیا کہیں گی, ابا کیا کہیں گے. دل نہیں کر رہا مگر جلوس میں نکلنے کے لیے چلتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, دیکھتا ہے سامنے سے مہمان آ گیا, اب کہتا ہے بہانہ مل گیا کہ مہمان کی خاطرداری کریں گے. نہیں, مہمان نہیں, اس خدا نے بھیج دیا. اس لیے کہ وہ خدا, سنیے, اس لیے کہ وہ خدا ایسوں کو منہ نہیں لگاتا جو دل سے اس بارگاہ میں نہ آئے.
صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. اس لیے کہ وہ خدا ایسوں کو منہ نہیں لگاتا، بہانہ جتنا چاہے بلا لے، ایسوں کو منہ لگاتا ہی نہیں. اس لیے کہ اس عزا کی ذمہ داری خدا کے ہاتھ میں ہے. پیغمبر نے کہا ان لقتل الحسین. اسی لیے علماء نے کہا اپنی دولت کا ڈھونس نہ دو کہ ہمارے پاس دولت ہے تو عزاداری ہوگی، نہیں. غور کریں، اس لیے کہ خدا کے اختیار میں ہے. اور یہ فقرہ میں نے بارہا کہا اور کہہ رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء طاقت کے بدولت نہیں ہے، قدرت کے بدولت ہے. ارے نہیں، کاش میرا مجمع اور کاش میرا یہ نوجوان اس فرق کو سمجھ جاتا کہ یہ عزاداری سید الشہداء طاقت کے بدولت نہیں ہے. میں جملہ کہوں شاید حالات حاضرہ آپ کے مد نظر ہو کہ طاقت کے بدولت حکومت گرائی جا سکتی ہے، مگر سر کٹا کے حکومت جو کرے اسے نہیں. محسوس کریں کہ طاقت کے بدولت حکومت گرائی جا سکتی ہے، حکومت کی جا سکتی ہے، مگر سر کٹا کے جو حکومت کرے بہت فرق ہے. غور کریں. اسی لیے آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں اور یہ شعراء مجھ جیسے جاہل خطبہ کہہ تو دیتے ہیں آسانی کے ساتھ، مگر غور کریے کہ یہ عزائے سید الشہداء ہمارے بدولت نہیں ہے. محمد مہدی آئے نہ آئے، پڑھنے کوئی آئے نہ آئے، اما جن کا قصیدہ جبریل پڑھ رہا ہو، ہاں نہیں محسوس کریں، جن کا قصیدہ خدا پڑھ رہا ہو، جن کا قصیدہ خدا پڑھ رہا ہو، اور خدا قصیدہ نہیں پورا قرآن ہی اٹھا کے دیکھیے، یہ تو اہل بیت کا قصیدہ ہی تو ہے، یہ قرآن کا قصیدہ ہی تو ہے. نہیں بات آ گئی، یہ تو کہہ رہا ہوں یہ قرآن بھی جو آج بچا ہے نا، یہ طاقت کے بدولت نہیں ہے، یہ قدرت کے بدولت ہے. نہیں شاید بات ایسے زیادہ آپ سمجھیں کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک رواج ہے، یہ بھی پیغام ہے عزاداری ہے سید الشہداء، کہ ہم اور آپ سوچتے یہ ہیں کہ خالی لعنت بھیج کے معاملہ حل ہو جائے. ابھی اس نام لے لوں اس خبیث کا جو آج کا تازہ یزید ہے، جہاں بیٹھا ہے، بھی بہت دور نہیں ہے یہاں سے، جو نئی نئے شگوفے چھوڑ رہا ہے. قرآن بدلیے، محسوس کر رہے ہیں، قرآن تبدیل کریے. نہیں اگر اس کے طاقت کا، میں نے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر طاقت کے بل پہ بدلی جا سکتی تو آج بھی قرآن بدل دیا ہوتا. نہیں غور کریں، اس لیے کہ قرآن کا آنا یہ قدرت کے اختیار میں ہے، اور قرآن کا رہنا یہ قدرت کے اختیار میں ہے. طاقت والا جو چاہے کر لے، کیا نہیں کر لیا، کہا کہ 21 آیت نکال لے، نکل گئی. 26 آیت نکالنے والا نکل گیا. جو مفتی یہ کہتا تھا، غور کریں، جو مفتی یہ کہتا تھا کہ عزاداری سید الشہداء روک دو، کیا روک سکا؟ ارے نہیں، غور کریے، یہ سیاسی مرض لانے والے بھی آج حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ مرض ختم ہو گیا اور ساوا میں اتنا مجمع ہو گیا. جزاک اللہ. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، مگر جلوس اور طاقت میں ایک خاص سمجھیے، اس لیے کہ کہا پیغمبر نے کہ یہ عزائے حسین ہمارے اختیار میں ہے، خدا کے اختیار میں ہے. اسی لیے دیکھیں طاقت کا پیریڈ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، بہت محدود ہوتا ہے، اور محدود وقت کے لیے طاقت روک سکتی ہے، مگر قدرت نہیں. آپ تھکیے نہیں، قدرت میں ذرا بھی محدودیت نہیں ہوتی، قدرت میں لامحدودیت ہوتی ہے. غور تو کریے کہ طاقت نے 1 سال تو روک کے دکھایا کہ یہ طاقت کا کمال ہے، مگر اب قدرت دکھائے گی کہ اب روک سکو تابوت کو، عالم کو. قدرت کا کمال ہے. آپ دیکھیں پورا سلسلہ ہے، نہیں بس آخری اس فقرے کی بات اور مسائل 2-3 فقرے، چونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہے، میں چاہ رہا ہوں اور شام ہو رہی ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، لہٰذا میں اسی حوالے سے گفتگو بھی تمام کر رہا ہوں کہ یہ طاقت کے بل پہ ہوتا تو یہ عزاداری رک جاتی ہے. یہ ماں بہنوں کو لوگ روک لیتے، مگر اس میں قدرت کار فرما ہے. اب آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا
یہ طاقت قدرت کر کے کر کیا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں طاقت قدرت؟ میں بتا رہا ہوں کہ طاقت اور قدرت میں بہت فرق ہے. غور کریے، آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ طاقت میں تمہاری میں ہوتی ہے اور قدرت میں خدا ہوتا ہے. نہیں، ہاتھ تو پیچھے تک اٹھ جانا چاہیے تھا. اور یہ پیچھے جو نوجوان میرا طبقہ کھڑا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا بیچ میں آ کے سنو تو شاید گفتگو پہنچ جائے. اس لیے کہ سیدہ کے لال کی یہ آخری تاریخیں ہیں اور اس میں حسین کا جتنا چاہیے غم منا لیجئے اور ماتم کر لیجئے. میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ طاقت میں تمہاری میں ہوتی ہے، قدرت میں خدا ہوتا ہے. اسی لیے حسین نے طاقت پہ بھروسہ نہیں کیا. نہیں، غور کریے، جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہا تھا کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. محسوس کریں، طاقت اپنا کام کرتی ہے اور قدرت کا کام اپنا ہے. اسی لیے پیغمبر کی یہ حدیث طاقت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس حرارت کی ذمہ داری خدا کے اختیار میں ہے. لا تبرد ابدا. اور یہ دماغ میں نہیں رکھا اللہ نے، اس حرارت کو ہاتھ میں نہیں رکھا، پیر میں نہیں رکھا، بلکہ دل میں رکھا. ارے نہیں، کاش تو محسوس کر لیجئے کہ جو لوگ شرک کی بات کرتے ہیں کہ جو پیغمبر یہ کہتا ہو خدا کے سوا یہاں کسی کو نہ بساؤ، وہی کہہ رہا ہے حرارت کو بساؤ. نہیں، غور کریے، حرارت کو بساؤ اس کا مطلب کہ کچھ خاص ربط ہے اس حرارت میں اور خدا کی عبادت میں. کہا دیکھو، جب تک صرف عبادت ہوگی حرارت کا مزہ نہیں آئے گا. جب عبادت کے ساتھ حرارت ہوگی تب لطف ازا آئے گا. طاقت کا کام اپنا ہے اور قدرت اپنا کام کرتی ہے، مگر یہ اس احساس کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ ہماری ماں بہنیں انہیں سمجھنا، نوجوانوں سے سمجھنا ہے کہ طاقت 5 سال رہتی ہے، طاقت 60 سال رہتی ہے، قدرت ہمیشہ رہتی ہے. جو 60 سال والے تھے وہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ کبھی جائیں گے. ارے کچھ تو سمجھیے، جو 60 سال والے تھے وہ یہ سمجھتے نہیں تھے. نہیں، جملہ ایسے نہیں سمجھیں گے. میں آپ کے مزاج کا کہہ دوں کہ دربار میں یا رسول اللہ کا امیر المومنین کا فقرہ یزید سننے کے بعد سمجھتا تھا کہ ہمیشہ رسول اللہ کہیں گے، ہمیشہ رسول اللہ رہیں گے. مگر زینب نے وہیں آ کر اسے بتایا کہ طاقت اور ہے، قدرت اور ہے. وہی بتایا اسی دربار میں. طاقت والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے. نہیں، کتنے سال بس. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عزا کو باقی طاقت نے نہیں قدرت نے رکھا ہے. بہت فرق ہے. ہم اور آپ اس پراشوب ماحول میں بھی حسین مظلوم کا غم منا رہے ہیں. دیکھیے، میں آج سے 3-4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 3 سال میں نوگاواں میں خمسہ پڑھ رہا تھا ربیع الاول میں. تو وہاں پر یہاں پہ نوگاواں کی انجمن گئی تھی. یہ کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ رہا تھا ان کے جب وہ بتا رہے تھے. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں وہاں کا ہوں. کہ مولانا ارساواں ایک جگہ سے آ رہے ہیں، کیسا انتظام؟ کہ کیسا انتظام؟ کہ مولانا انتظام چھوڑیے، اما بچوں کا بھی خیال کیا کہ کوئی ماں اگر بچہ لے کے آ رہی ہو تو وہ بچہ بھوکا نہ رہے، اسی لیے دودھ کا انتظام کیا.
اللہ اکبر محسوس کیا آپ نے؟ ہم نے کہا اتنا انتظام کیا؟ کہا دودھ کا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ میں نے کہا تم پر سلام ہو، ایک کربلا والوں تم پر سلام جانتے کون کر رہا ہے؟ اصغر کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہوگا تم پر کرو سلام۔ سن لیا آپ نے؟ آئیے سلام کر لیں، شام ہو رہی ہے نا، آئیے شام کو سلام کریں۔ اور آج جمعہ تھا، اور کس سے مخصوص ہے جمعہ؟ امام زمانہ سے۔ آئیے سلام کریں جو امام زمانہ نے سلام کیا۔ السلام علیک، سلام اس جد مظلوم پر جس کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا، سلام ان جسموں پر جو کربلا میں خاک میں لپٹے پڑے رہے۔ میں نوجوانوں میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، ذرا احساس کر لو، وہ امام جو پردے میں ہے، زیارت ناہیہ کا فقرہ اٹھا کے پڑھیے۔ زیارت ناہیہ میں میرا آقا خون کے آنسو رو رہا، کسی نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، کسی عالم دین کا واقعہ، اللہ اکبر، اس واقعے کو ایت اللہ فاطمی پڑھا کرتے تھے۔ امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، سوال کیے، امام نے جواب دیے۔ اس کے بعد کہتا آقا ہاتھ جوڑ کے کچھ سوال کروں، کیا جواب دیں گے؟ کہ اے مولا یہ بتائیے تو آپ نے زیارت میں یہ کہا میں خون کے آنسو روتا ہوں، اے مولا یہ کس کے لیے کہا؟ کہا نہ پوچھو، دو منظر ایسے ہیں جب نگاہوں میں آتے ہیں خون رولاتے ہیں۔ نہیں جزاک اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کر رہے۔ نہیں دیکھیے جب آپ رو رہی ہیں نا میری ماں بہنیں، میرے نوجوانوں، سکینہ اپنی دادی سے کہتی ہے دادی اماں یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا مارا نہ جاتا۔ ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی تقریر، جزاک اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ مجھ سے کہا گیا مولانا تھوڑا سا وقت مسائل پہ دیجیے گا، لہٰذا کہہ رہا ہوں، کہا مولا وہ دو وجہ کیا ہے جس سے آپ خون کے آنسو رونے لگتے ہیں؟ کہا سن نہیں سکتے۔ ماں بہنوں میں آپ کے لیے بھائی اور بہن کا تصور رکھنا ذہن میں۔ کہا دو واقعے، دو منظر ایسے، کہا امام کہنے لگے کہ دو منظر ایسے ہیں جب نگاہوں میں آتے ہیں خون کے آنسو روتا ہوں۔ کہ مولا پہلا منظر بتائیے۔ کہا وہ منظر الشمر جالسان علی صدر سم، ہمارے جد حسین پہ بیٹھا تھا، خنجر چلا رہا تھا، ایک بہن دیکھ کے کہہ رہی تھی اے شمر یہ میرا باج آیا۔ جزاک اللہ۔ ہماری جدہ زینب کہہ رہی تھی اے شبر یہ میرا باجایا حسین، اماں نے چکیا چلا کے پالا۔ خدا مجھے طاقت دے، بس زحمت تمام۔ امام وہ رونے لگا کہ مولا قتل حسین پہ آپ خون کے آنسو، اب یہ وہ دن ہیں جسے آپ محسوس کریے۔ کہ مولا دوسری وجہ، امام نے کہا نہ پوچھو، امام نے کہا نہ پوچھو۔ کہ اے مولا بتائیے میں کیسے لوگوں کو بتاؤں گا؟ کہا سن سکتے ہو تو سنو۔ دوسرا منظر یہ ہے کہ جب ہماری شہزادی زینب کلثوم کو دربار میں لے جا کے کہا جا رہا تھا یہ علی کی بیٹی، ہائے رے سیدہ، جزاک اللہ
میں ختم کر دیتا لیکن آخری 2 فقرے ختم ہو گئی. محسوس کریے بہنیں جلوس میں آئی ہوں گی, بھائی پہ ذرا سا زخم آ جائے. ابھی ایک بھیا کو ودا کیا ہے, زینب نے کتنے زخم سہے, حسن کے جنازے پہ تیر تھے, کہا ہے پروردگار اس مصیبت پہ گواہ. نہیں ایک مصیبت, بس ختم. آئیے کچھ مصرے میرا نیس کے سن لیں. ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمدہ. اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا, ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. ارے 1900 ہے زخم تنے چاچا پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب. تمام. جزاک اللہ. اگر دعا میں شمولیت چاہتی ہیں آپ لوگ تو آمادہ رہیے. نوجوانوں تمہارے لیے دعا کا آخری فقرہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اب جلوس کو نظر کروں, ایک چھوٹی سی بچی سب کی اگل بگل ہوگی, دیکھیں چہرہ کتنا معصوم سا ہوتا ہے. اللہ اکبر. معصوم سی بچی نہیں, علماء نے لکھا کہ سب سے سخت مصیبت حسین اس وقت تھی کہ جب اپنی بچی سے ودا ہونے لگے. نہیں آواز بلند کر لو, میں بس ختم کر رہا ہوں. نہیں آواز بلند کریں. بچی ہے, چھوٹی بچیاں ہیں, دیکھیں کتنا معصوم سا چہرہ. دیکھیں میں نے مسائل جو پڑھا لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ سکینہ وہاں سے زلجھنا تک کیسے پہنچی. نہیں احساس کرو صاحب اولاد ہو, زلجھنا تک کیسے پہنچی, سکینہ وہاں کیسے گئی. نہیں مجھے جو سمجھ میں آیا وہ اس وقت آیا, 2 برس کی بچی ہے. آپ دیکھیں میں جیسے شیروانی پہنتا ہوں, میری بچی سمجھ جاتی ہے کہ بابا گھر سے باہر جا رہے ہیں. پہلے ہی سے دروازے پہ پہنچ کے ہاتھ پھیلا کے کہتی ہے بابا مجھے بھی لے چلو. نہیں ختم ہو گئی مجلس. نہیں یہ جو بچی سکینہ پہنچی تھی یہ مقتل جانے کے لیے. جملہ کہوں آج اس 72 کے ساتھ سکینہ کا بھی تابوت آتا, لیکن حسین نے بچی کو سینے پہ لگا کے کہا نہیں سکینہ نہ جاؤ. اب آئیے میرا نیس کے 2 فقرے ختم ہو گئی. نہ مجھ میں طاقت ہے. ماں بہنوں آپ کے حوالے. جب حسین جانے لگے تو میرا نیس نے کہا کہ سکینہ نے کہا ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. ارے میں رات کو مقتل میں چلے آؤں. وقت اذان ہے, ہاتھوں کو بلند کر لیں. میری ماں بہنیں جہاں بیٹھی ہاتھوں کو بلند کر لو. دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. آئیے سب لوگ مل کر کہیں یا حسین یا حسین. دعائے فرض کا اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فيها طويلا.